السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز کا اس ویڈیو کے اندر تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ علم العادات کے متعلق بات کریں گے اور سیکھیں گے کہ علم العادات کیوں ضروری ہے کسی بھی عملیات کی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے، اور اس سے آپ برکتیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت کے اندر آپ کو کس طریقے سے عادات کی تمام جو آپ نے باتیں سیکھی ہے وہ کیسے کام آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں، اس لیے کہ یہ کلاسز انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ جاری رہے گی۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے، اس لیے کہ آپ لائک کریں گے تو روزانہ میں بھی موٹیویٹ ہوتا رہوں گا اور ویڈیو بناتا رہوں گا۔ لہٰذا سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ علم العادات یہ بہت ہی قدیم علم ہے، بہت ہی پرانا علم ہے۔ پہلے یہ علم تھوڑا وسیع نہیں تھا، اتنا معروف نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب یہ علم لوگوں میں عام ہوا، کچھ لوگوں نے اس میں اضافے کیے اور الگ الگ حرف اس سے نکالے گئے، ان کے عادات نکالے گئے، اور اس کے بعد اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ آج آپ کو ہزاروں کتابیں علم العادات پر مل جائیں گے۔ لیکن بیسک چیزیں اس میں سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کوئی عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو عمل کی تعداد یہ اکثر عادات سے ہی نکلتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ اس کی زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو بھی عادات کی ضرورت پڑے گی۔ آپ زکوٰۃ اکبر نکالنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ اصغر نکالنا چاہتے ہیں، تو ان زکوٰۃوں میں اعمال کی جو بیسک چیزیں ہیں اس کے اندر آپ کو عادات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح آپ تعویذ لکھنا چاہتے ہیں، تعویذ میں بھی وہی کہ آپ کو عادات کی ضرورت پڑتی ہے، کسی بھی آیت کا یا اللہ کے نام کا۔ جب آپ عادات کے مطابق تعویذ بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو علم العادات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے جائیں گے، بڑے بڑے عملیات کرنے ہیں، علم جنات، علم موکلات آپ کو سیکھنا ہے، موکلات نکالنے کے لیے حرف کے، تو اس میں بھی آپ کو عادات کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا کئی جگہوں پر آپ کو عادات کی ضرورت پڑے گی، اس لیے اس دوسری کلاس میں کے اندر ہم لوگ عادات سیکھیں گے۔ تو بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بس چھوٹی چھوٹی چیزیں بتاؤں گا کہ آج ہم جو سیکھنے والے ہیں وہ ہے ابجد، جسے کہتے ہیں ابجد۔ اس کے اندر بھی بہت ساری کیٹیگریز ہیں، لیکن آج ہم لوگ ابجد کی آسان معلومات حاصل کریں گے۔ تو ابجد کے جو حروف ہوتے ہیں وہ الف سے شروع ہوتے ہیں، الف با جیم دال۔ الف کا 1، با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4۔ اسی طرح ہا کا 5، واو کا 6، زا کا 7، ہا کا 8، تو کا 9، یا کا 10۔ اسی طریقے سے آپ ان تمام حروف کو یاد کر لیں۔ ابجد، ہوز، یہوز، ہتی، کلمن، کلمن، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ اسے یاد کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ صافس، فرشد، فخذ۔ اسی طریقے سے آپ ان حروف کو پورے اچھے انداز سے یاد کر لیں، اس لیے کہ جب آپ ان حروف کو اور ان کی معلومات کو یا پھر کوئی تعویذات کو آپ لکھنے جب بیٹھیں گے تو آپ کو ان حروف کے اعداد ضرور معلوم ہونے چاہیے۔ جب آپ کو اس کے اعداد معلوم ہو گئے، آپ آسانی کے ساتھ تعویذ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس سے بے حد اور بے شمار برکتیں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ لائن سے بھی یاد کر سکتے ہیں، الف با جیم دال ہا واو زا، یہ آسانی کے ساتھ آپ کو یاد کرنے کے لیے بہت ہی بہترین انداز ہے۔ اور اس کے لیے علم العادات کے جو ماہرین ہیں انہوں نے ہمارے لیے بہت ہی آسانیاں پیدا کر لی ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام عادات آپ یاد کر لیں۔ اور دوسری بات کہ اگر آپ بہت زیادہ تعداد کے اندر کسی آیت کا، کسی علم کا یا کسی اسم کا اگر تعداد نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ کو پہلے بات تو یاد ہونا چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو اس کے لیے بھی گوگل پلے اسٹور میں آپ جائیں، عدد کیلکولیٹر لکھیں۔ لہٰذا کوئی بھی کیلکولیٹر آپ ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس کے اندر جب آپ لکھتے جائیں گے تو اس کا جو مجموعہ ہے وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمیں لکھنا ہے محمد، تو میم ہا میم دال،
اور اس کے اندر یہ بھی خیال رکھیں کہ میم جو ہوتا ہے جس پر تشدید ہو یا کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو اس کو 2 مرتبہ پڑھا ضرور جاتا ہے، لیکن علم الاعداد میں 2 مرتبہ اسے گنا نہیں جاتا، اس بات کا خاص خیال رکھیں۔ تو آپ اس کے بعد جب وہ پورا نام لکھیں گے تو آ جائے گا 92، یہ اس کا عدد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے گا، اس کا عدد ہے 786 786۔ تو اس طریقے سے آپ آسانی کے ساتھ اعداد نکال سکتے ہیں، لیکن اس کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو کے اندر جلدی ملاقات ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک ضرور کریں اور دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔